آپ نے کہا تھا کہ مودی ہماری طرف گولی چلائے گا تو ہم گولی چلائیں گے. وہ اس لیے کہا تھا کہ اس نے کہا نا وہ روٹی کھاؤ ورنہ میں گولی چلاؤں گا. میں نے کہا تو گولی چلائے گا بھائی تو ہم گولی چلائیں گے. آپ موجودہ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا نقشہ بدلنے جا رہے ہیں، اس کو بہتر کرنے جا رہے ہیں، ان سے آپ اتفاق کرتے نہیں ہیں؟ بالکل بھی نہیں کرتے. نہیں. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، صرف جھوٹے عدد و شمار ہیں جو پیش کرتے رہتے ہیں. دیکھیں یہ کہنا کہ پاکستان کی معیشت خراب معیشت کو دکھا کر ڈپریشن پیدا کر دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ معیشت ٹھیک کرنا ہے یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے نا. انہوں نے معیشت کیا ٹھیک کی ہے؟ کون سا ایک پیرامیٹر ایسا ہو؟ اگر جب یہ آئے تھے تو قرضہ اگر 60,000 ارب روپے تھا، پھر اس کے بعد 68 ہوا، پھر اس کے بعد 74 ہوا، 80,000 ارب روپے ہو گیا تو بڑھ ہی رہا ہے نا. انفلیشن میں بھی مقابلہ یہ ہے کہ پچھلے سال کے اس مہینے میں چونکہ مہنگائی 30% ہوئی تھی اور اس مرتبہ 20% ہوئی ہے تو لہٰذا مہنگائی کم ہو گئی. تو یہ تو دھوکہ ہے نا، مہنگائی بڑھ رہی ہے بھائی. ہاں پچھلے مہینے کے مقابلے میں جتنی بڑی تھی اس بڑھوتری کے اندر تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے. تو اس کو کہنا کہ جناب پیٹرول کی قیمت بڑھائے چلے جا رہے ہیں، لیوی 100 روپے کی طرف لے جا رہے ہیں 80 سے، بجلی کی قیمت جتنی کم کر دینی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہے. اب پھر ہم احتجاج کریں گے اس پر، پھر ہم ان کا پیچھا کریں گے تو شاید ان کو کچھ شرم آ جائے. تو دیکھیں جب تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دیں گے، جب تک لوگوں کو اب یہ جو سارا کا سارا جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو فراڈ ہوتا ہے اس پر تو آئی ایم ایف بھی ان سے کہہ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ اگر 500-600 ارب روپے تھے تو آپ 700 ارب روپے دیں، جبکہ اس میں اتنے فلاز ہیں اور لوگوں کو بھکاری بھی بناتے ہیں. آپ ان کو سکھاتے ہیں تعلیم نہیں دیں گے، حق نہیں دیں گے، خیرات دیں گے اور خیرات بھی غلط طریقے سے دیں گے. اس میں کلسٹر بنے ہوئے ہیں جو کہ لوگ اس میں لے لیتے ہیں لوگوں کے شناختی کارڈ جمع کر کے، اور سسٹم میں اتنی خرابیاں موجود ہیں. تو وہ تو دے رہے ہیں لیکن اپنی مراد کم نہیں کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کر رہے ہیں، اپنی تنخواہیں کم نہیں کر رہے بلکہ بڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح بجلی جو جن کو فری ملتی ہے وہ کم نہیں کر رہے. تو اپنی مراد اپنے وزیر اعظم ہاؤس، وزرائے اعلیٰ ہاؤس، گورنر ہاؤس کی بجٹ آدھے کر دینا یہ تو ہم سمجھیں گے کہ یہ میجرز لے رہے ہیں. لیکن کوئی ایک بھی ایسا میجر نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ معیشت صحیح گراؤنڈ پر صحیح بنیادوں پر ٹھیک ہوگی. ابھی 11% ہے نا، سود تو ویسے ہی ختم ہونا چاہیے. کم از کم اس سال میں یہ 4-5% کم کریں، ہمارا 2-3 ہزار ارب روپے بچ جائے گا جو ہم صرف انٹرسٹ کا قرضے کا انٹرسٹ ادا کرتے ہیں. تو یہ 4% کم کرنے سے 2,000 ارب روپے بچ جائیں گے آپ کو. تو آپ کے پاس ٹیم ہے معیشت دانوں کی، ایسی ٹیم ہے کہ آپ کے پاس گورنمنٹ آ جائے تو آپ چلا لیں گے اور آپ آ کے خرچے کم کر کے چیزیں بہتر کریں گے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی پالیسیز ہیں خرچے کم کر کے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ ایمانداری ہی شروع ہو جائے نا تو بہت ساری چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا تو دیکھیں بحیثیت مجموعی ایک میکرو لیول پر بھی پورا پلان موجود ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو پراپر طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو بہت بڑے ٹیکسز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. وہ ہم پورا ایک ذہن رکھتے ہیں اور ہماری اس پر ورکنگ ہو بھی رہی ہے، ہو بھی چکی ہے کچھ اور چل رہی ہے. اسی طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گراس روٹ لیول پر مساجد کو کمیونٹی سینٹر میں تبدیل کر دیں تو 2 نظام اس سے بہتر ہو سکتے ہیں. ایک زکوٰۃ کا نظام کی تقسیم اور دوسرا عدالتی نظام. ہمارا 70-80% لوگ جو ہے نا مقامی سطح پہ چلا جائے اور مسجد کو وہ رول ادا دیا جائے کہ اس میں جا کے صرف عبادت نہ کریں اور فرقہ بازی نہ کریں بلکہ وہ کمیونٹی سینٹر کی حیثیت ہو اور وہاں پر کمیٹیز ہوں جو کمیٹی مختلف طریقے سے کام کر رہی ہیں. اور یہ مسجد نبوی کا ماڈل موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ 2 بنیادی بات میں نے آپ کو باتیں بتائیں، سمجھ میں آ رہی ہوں گی آپ کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ پارٹی برسر اقتدار آئے گی جو عوام کی تائید سے آئے اور جنون. وہ پارٹیاں کہ جو بڑی بڑی باتیں تو کرتی ہیں لیکن ان کے پاس نہ سوچ ہے نہ فکر ہے اور نہ وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں، جن کے اپنے مسائل بہت ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر سکتی ہے، ٹیم بھی موجود ہے. پبلک سپورٹ کا ایک بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتا ہے. پبلک سپورٹ کے بغیر آپ آ بھی جائیں تو اس طرح سے کام نہیں کر پاتے جس طرح سے کام ہونا چاہیے. تو پبلک سپورٹ کو بھی ہم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورکنگ بھی ہماری ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ہم نے پانی پر، ہم نے بجلی پر، ہم نے اپنے تمام انرجی کرائسس پر، ہم نے زراعت پر، ہم نے صنعتوں پر الحمدللہ ایک اچھی تیاری کی ہوئی ہے. ہم ابھی بھی میں بات آپ کو بتانا شروع کر سکتا ہوں، یعنی اتنی تیاری کی ہوئی ہے کہ مجھے بھی کچھ نہ کچھ یاد کرا دیا لوگوں نے. تو میرے پاس پورے ایکسپرٹس کی ٹیم موجود ہے الحمدللہ اسلامی. اور یہ دیکھیں یہ جو ایکسپرٹس ہیں نا، یہ صرف یہ بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کا آدمی یہ ایکسپرٹ بنے، وہ بھی بہت ہیں. لیکن جب سیریس ایفرٹ کوئی دیکھتا ہے نا ہوتے ہوئے
تو اس کے نتیجے میں پھر جو آؤٹر پریفری کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمیں مل رہے ہیں وہ. ہم نے جب کراچی میں ری بلڈ کراچی کے عنوان سے کام شروع کیا تھا نا تو ہمیں صرف جماعت اسلامی کے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا، باہر کے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. مختلف پارٹیوں کے لوگ آ کر ہمیں بتاتے تھے کہ ہم ری بلڈ پاکستان اب شروع کر رہے ہیں. ری بلڈ پاکستان انشاءاللہ اس پاکستان کو ری بلڈ کریں گے. تو اس پہ سجیشن کے لحاظ سے بھی اور پورا جو اس کا بلیو پرنٹ بنانے کے حوالے سے بھی اور اسی طرح سے کہ کس طرح پروگرام چیک آؤٹ ہوگا اس پر ہماری ورکنگ چل رہی ہے اور ہم قوم کے سامنے بھی لے کر آئیں گے. لیکن قوم کے سامنے ابھی تو ہم صرف لا سکتے ہیں نا، کر تو نہیں سکتے جب تک کہ لوگ ہمیں اقتدار میں نہ لائیں. جب تک